فلسطینیوں کی مرضی کے خلاف حل کی کوششیں پہلے دن سے ہیں۔ برطانیہ اسرائیل کا مؤسس ہے، اسی نے ہی 1917 میں اسرائیل کی بنیاد ڈالی ناجائز طور پر، اور لیگ آف نیشنز کی کمیٹی نے جو اس زمانے میں سفارشات مرتب کرتی، ایک ایک سفارش کی نفی کر کے وہاں اسرائیلی ریاست قائم کی گئی۔ اور پھر اس کے بعد آپ مجھے بتائیں، کہتے ہیں جی فلسطینیوں نے زمینیں بیچی ہیں، فلسطینیوں نے زمینیں بیچی ہیں۔ 1917 میں تو اس سرزمین پر فلسطینی صرف 2% تھے، اور سن 48 میں فلسطینی صرف 6% ہیں۔ تو کیسے کہا جا سکتا ہے کہ جی فلسطینیوں نے ان کو زمینیں بیچ دی ہیں اور ان کا سرزمین خود ان کے حوالے کی ہے؟ لہذا تاریخ کو جھٹلایا جا رہا ہے، حقائق جھٹلائے جا رہے ہیں۔ اور لیگ آف نیشنز کی جو کمیٹی نے اس زمانے میں سفارشات کی تھی کہ پوری دنیا میں یہودی دربدر تھا، اور اس کو کہاں آباد کیا جائے، واضح طور پر کہا گیا ہے کہ فلسطین میں نہیں، اس لیے کہ ایک تو وہ خود گنجان آباد علاقہ ہے، اور دوسرا اقتصادی لحاظ سے کمزور علاقہ ہے۔ نتائج تو ترقی اداروں نے خود طے کرنے ہوتے ہیں، لیکن ہم نے جو کچھ کیا ہے وہ سیاسی جماعتوں کی جو کمٹمنٹس تھی، اور خاص طور پر جو میثاق جمہوریت تھی، اس کے تناظر میں یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں، اور پوری پارلیمنٹ کو اعتماد میں لے کر ایک لمبے مذاکرات کے نتیجے میں جس نتیجے پر ہم پہنچے ہیں، اب جو ایک چیز پارلیمنٹ کی سطح پر اور اپوزیشن اور حکومت دونوں کے درمیان اتفاق رائے سے جو چیزیں طے ہو جائیں تو ان کو متنازع بنانے سے کس کو فائدہ ہوگا؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سیاسی جماعتیں ہوں یا حکمران جماعتیں ہوں یا اپوزیشن کی جماعتیں ہوں، وہ مسئلہ فلسطین کو وہ مقام نہیں دے رہی، اور نہ ہی وہاں کے عوام کا وہ حق ادا کر رہی ہے جو ان کا فرض بنتا ہے۔ اس محاذ پر اگر کوئی بڑا کردار ادا کیا ہے تو یا جمعیت علماء اسلام نے کیا ہے یا دوسری مذہبی جماعتوں نے کیا ہے۔ حکومت نے صرف نمائش کی حد تک ایوان صدر میں ایک اجلاس بلایا تھا، اور بس کسی نے کوئی ایک ٹویٹ کر دیا، اور بس تحریک کی صورت میں اگر کوئی اٹھا ہے تو ہم نے پورے ملک کے چاروں صوبوں میں ملین مارچ کیے ہیں، بہت بڑی عوام جمع ہوئی ہے، اور تاریخی اجتماعات ہوئے ہیں۔ اور میں اب بھی یہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں کوئی بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کا نہ سوچے۔